بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوہ طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے صحیفے میں ہے، اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی بیت المعمور کی قسم، اور اونچی چھت یعنی بلند آسمان کی قسم، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان سخت تھرتھراہٹ کے ساتھ لرزے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر بادلوں کی طرح تیزی سے اڑنے اور ذرات کی طرح بکھرنے لگیں گے، سو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے جو باطل بےہودگی میں پڑے غفلت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ جس دن وہ دھکیل دھکیل کر آتش دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم کی آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، سو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اب اس میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے۔ تمہیں صرف انہی کاموں کو بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ بے شک متقی لوگ بہشتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، خوش اور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ان عطاؤں سے جن سے ان کے رب نے انہیں نوازا ہوگا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ ان سے کہا جائے گا تم ان نیک اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے تھے خوب مزے سے کھاؤ اور پیو۔ وہ صف در صف بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم گوری رنگت والی اور دلکش آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی بھی نہ کریں گے۔ ان کے علاوہ ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے، اور ہم انہیں پھل، میوے اور گوشت جو وہ چاہیں گے زیادہ سے زیادہ دیں گے۔ وہاں یہ لوگ جھپٹ جھپٹ کر شراب طہورہ کے جام لیں گے، اور اس شراب جنت میں نہ تو کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ گاری ہوگی، اور نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے گوئے وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہوں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوالات کریں گے۔ وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں عذاب الہی سے ڈرتے رہتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان فرما دیا اور ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم پہلے ہی اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ بڑا احسان فرمانے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت فرماتے رہے، بس آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے۔ یا کفار یہ کہتے ہیں کہ شاعر ہیں، ہم ان کے حق میں حوادث سے زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری ہلاکت کا انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ بے عقلی کی باتیں سمجھاتی ہیں، یا وہ سرکش و باغی لوگ ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس قرآن کو خود ہی گھڑ لیا؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ حق کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بس انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام لے کر آ جائیں اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہے، یا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ حق بات پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہ ان پر نگران اور داروغے بنے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اس آسمان میں کان لگا کر باتیں سن لیتے ہیں۔ سو جو ان میں سے سننے والا ہے اسے چاہیے کہ روشن دلیل لائے۔ کیا اس خدا کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب فرما رہے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ تلے دبے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے؟ کیا وہ آپ سے کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود ہی اپنے دام فریب میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھ لیں تو تب بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو تہ بتہ گہرا بادل ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملے جس میں وہ ہلاک کر دی جائیں گے، جس دن نہ ان کا مکر و فریب ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ اور بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کے خاطر اپنے صبر کو جاری رکھیے۔ بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، اور آپ اپنے رب کی ہم کے ساتھ تسبیح کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے، اور پچھلی رات میں بھی جب ستارے چھپتے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔